رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھنا ہے، لیکن آپ نے پڑھ کے بتانا کہ ہم نے پڑھا ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کریں گے، جس نے نہیں نہ پڑھا اب وہ بھی پڑھ لے، اور کوشش کیجئے گا صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا ساتھ دے۔ ٹھیک ہے، میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے یار پتہ نہیں تو کی اکٹھا کر چھڑے ہے، دل تے زبان چ گٹھ دا فاصلہ ہے، دو تے تیرے کو کٹھے ہوئے کوئی نہیں۔ کوشش کریں ہیں اکٹھا کرنے کی ذرا دونوں کو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش فرمائیں اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کو کہنا نہ پڑے، اگر کہہ کے پڑھوایا تو کیا پڑھایا ہے۔ اب اتنے خراب دن آ گئے ہیں کہ درود بھی کہہ کے پڑھوانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نے دوسری اور تیسری بار پڑھا ہے، بھئی اپنا مزاج بناؤ، کہنا نہ پڑے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں، صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے؟ حضرت صاحب نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا ناشتہ کر لو؟ اچھا ناشتہ بغیر کے بھی کر لیتے ہو اور درود پاک کہنے سے پڑھتے ہو؟ تبدیل کرو تھوڑا خود کو نا۔ یہ بالکل وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ بولنے کا وقت آتا ہے بولتے نہیں کوئی بھی، بس اپنا مزاج بنائیں کہ کہنا نہ پڑے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ جو آپ کے اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں نا، یہ آپ قطعاً نہ سمجھا کرے کہ صرف آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ حضرت کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور نوٹ صرف پتہ کیا کرتے ہیں، اب کیونکہ یہاں تو قبلہ نے فرائض انجام دیے، الحمدللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، عالم ہیں، باعمل ہیں، اللہ نے بولنے کی قوت اور طاقت دے رکھی ہے۔ جو آپ نقیب صاحب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہیں نا، ان کو نہیں وہ کسی کھاتے میں گنتے، کیونکہ وہ نعرہ آپ سے لگوایا گیا ہے۔ وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آیا تو آپ نے کیا کیا، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا وقت آیا تو آپ نے کیسے پڑھا، بس پھر اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت جی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو پڑھ کے بتا دیا کریں کہ ہم ابھی زندہ ہیں، تاکہ اگر کوئی ماما چاچا بیٹھا بھی ہے کسی کا تو وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، بھائی اونج ٹلے نے لیکن جو واری آئے نا انہوں نے پھر کھ نہیں جے دیکھتے ہیں۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا حضرت، ہم اس لحاظ سے کام نہیں کر رہے جس لحاظ سے ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے حضرت۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے، میں سبق سناؤں گا۔ ایک لکھا ہے جی جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ
نہیں ہے. آپ حضرت جی ٹانگیں اوپر کر لیں, سر نیچے کر لیں, تصویر اس کی ہے, اس کی ہے, اس کی ہے, اس کی, جس کی بھی ہے تصویر اس تصویر حضرت. رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب ہم کام نہیں کر رہے, وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ اب بازار سے صابن بھی خرید کے لائیں نا تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. وہ لڑکی بھی وہ ہے جو آدھی آدھی ننگی ہے حضرت جی. اب بازار سے شیمپو کا ڈبہ خرید کے لائیں تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بازار سے اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں, اس کے ڈبے پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر بھی لے کے آئیں تو اس پہ بھی تصویر. تو پھر ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی؟ ہمیں سے کبھی کو بولا ہے وہ بھائی میں نے منہ دھونا ہے, اس کے اوپر تصویر کا کیا تک ہے؟ بھائی میں نے دانت صاف کرنے ہیں, اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس کے ڈبے کے اوپر تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے, اس کے اوپر تصویر کا کیا تک ہے؟ ہم سوئے ہیں اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. قرآن نے تو پہلے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اس لیے بس 2-3 باتیں اور کرنی ہیں, بس اتنی گزارش ہے, اپنا مزاج بنا لو یار, درود کہہ کے نہ پڑھوانا پڑے, سبحان اللہ آپ سے کہہ کے نہ نکلوانی پڑے. اللہ ہو سکتا ہے یہاں کو بیٹھا بندہ سوچے مولوی صاحب پڑھے ہیں تو ایسے ہی پیچھے بہ گئے. بھئی آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے, ان کی مرضی کا نہیں پڑھا ہے. آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے, ان کی. اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. آپ سچ بتائیے گا, میں نہ کبھی خوشامد کی ہے نہ بڑوں نے سکھائی ہے, سچ بتائیے گا, 4 درود پاک ڈال لو, ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کدھر گئی وہ دیوانگیاں؟ وہ لاؤ یار, ان کے بغیر گزارا نہیں ہے, ان کے بغیر کام نہیں ہوگا. اللہ میں جب بھی اقبال کو پڑھتا ہوں تو میں سوچ میں گم ہو جاتا ہوں, اقبال نے کیوں لکھا یہ؟ اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا یار, جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں, جس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت ہوں, جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں, جس دور میں حضور امیر ملت ہوں, جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے ہوں, وہ کو عام دور ہوگا حضرت. لیکن اس دور میں بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. پتہ نہیں اقبال آج ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں؟ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. آج دیکھتے نہیں, بولو یار, آپ کا بولنا بڑوں کی ہوا نکال دے گا. لیکن اگر آپ نے اسی طرح چپ کر روزہ رکھا اور کہا نہیں مولوی صاحب تسی پڑھو, بات نہیں بنے گی. اور میں آپ سے کہوں گا آج سوکھا سودا ہے حضرت. میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں, اکثر کیفیت بنے تو رو کے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, آپ کے نیچے قالین بچھا ہے, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کے اوپر پنکھا لگا ہے, اور میاں دعویٰ کرنا آسان ہے. قربان جاؤں, آج 20 محرم الحرام ہے, حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے, اور یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے قالینوں پہ نہیں, پنکھوں کے نیچے نہیں, کوئلوں کے اوپر لیٹ کے پڑا ہے. آج آپ کو کوئی کوئلوں پہ نہیں لٹائے گا حضرت, آج آپ کو کوئی بھی کوئلوں پہ نہیں لٹائے گا. کدھر ہے ابو جہل ادھر؟ کیوں ڈرتے ہو پڑھنے سے حضرت؟ کیوں تمہیں کہنا پڑتا ہے؟ کو ابو لہب کھڑا ہے, کو عتبہ ہے, کو شیبہ ہے, کو ولید بن مغیرہ کھڑا ہے, کیوں آپ خاموش ہو حضرت؟ نہیں, لاؤ وہ رنگ حضرت. او انت مجنون, اس طرح پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گئے. اللہ حضرت میں کیا کرتا ہوں, یہ ایک لٹا قافلہ بیٹھا ہے اور ان کو دکھ ہی نہیں کہ ہم لٹ چکے ہیں. اب کہیں گے حضرت صاحب نویں تے نواں الزام لائی جاندے ہو, کی لٹے ہے؟ موبائل بھی ہے, ٹوپی بھی ہے. اب بھائی نہیں, جو ہونا چاہیے تھا نہیں ہے تیرے پاس سود نہیں ہے, تیرے پاس شوق نہیں ہے, تیرے پاس درد نہیں ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا, نہیں وہ تیرے پاس رنگ رہا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, قربان جاؤں, درمیان میں پردہ ہے, گفتگو ہو رہی ہے تصوف کے موضوع پہ. دوران گفتگو کسی شخص نے نا شیطان کا نام لے لیا. آپ نے بڑا حیران ہو کے پوچھا اے شیطان کون ہے؟ سارے حیران رہ گئے. حضرت رابعہ کیسی بات کر رہی ہیں, حضرت رابعہ کو شیطان کا نہیں پتا. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا اس سے کرواتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں قرآن کی تلاوت کرو, بالکل ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور آگے جاؤ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا شیطان کون ہے. وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ
آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اور یہی وہ رنگ تھا جس کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے سیو نی مینو رانجا آکو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ لاؤ لاؤ وہ رنگ لاؤ یار، اب ضرورت ہے اس رنگ۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا۔ حضرت جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تھے، پتر تھے میں نقشبندیاں تھا وہاں، لیکن مجھے بہت پیار ہے حضرت جنید سے، اتنی محبت ہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر، مجھے اتنی عقیدت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی۔ اور کسی نے صحیح کہا تھا، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنا دا نام ہے۔ مائیں روز نہیں پیدا کرتی جنید حضرت، زمانے گزرتے ہیں پھر کوئی ماں جنید پیدا کرتی ہے حضرت۔ ٹھیک ہے آج وہ کوئی کمرے میں بیٹھ کے جنید پہ بھونک رہا ہے تو اس کے بھونکنے سے جنید کو کیا فرق پڑے گا؟ جنید جنید ہے حضرت۔ اور اقبال کر گئے فیصلہ حضرت، اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ آج ہم اس کیڑے کو دیکھیں کہ اقبال کو دیکھیں حضرت۔ اقبال کہہ گئے جنید کے لیے، اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ دیکھیں حضرت جنید کا وقت وصال تھا۔ اب میں پیچھے بھی قبلہ نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، لفظ بڑے سستے ہو گئے، ان سارے دے آج کل وصال ہوں ڈے، وہ سب کا تو نہیں نا وصال ہوتا ہے، کچھ مرتے ہیں، وصال کسی کسی کا ہوتا ہے۔ یہ تے سارے دے وصال ہوں ڈے، ہم تو اعلان سن سن کے حیران ہو جاتے ہیں، ہم تو اعلان سن سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ سب کا ہی آج کل وصال ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی یہ تھے وصال والے، یہ تھے وصل والے۔ تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں حضرت بلال کو تیار، جب دیکھا سادہ ہی دیکھا، وہ عجب دن تھا، پگ بھی نویں، داڑھی مبارک میں تیل بھی لگا ہے، چہرے پہ بڑے خوشی کے آثار، لباس بھی نیا پہن رکھا ہے۔ اہل حلب حیران رہ گئے، بھئی آج کیا ہے؟ سارے حاضر ہوئے، حضرت کوئی خاص دن ہے؟ فرمایا خاص ہے بھی خاص ہے۔ عرض کی ہم بھی آپس میں یہی گفتگو کر رہے تھے، ایویں نہیں حضرت بلال اتنے تیار۔ حضرت کیا دن ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ عرض کی تھی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا موت تو تمہارے لیے، میرے لیے تو ان سے وصل کا پیغام ہے۔ یہ تے سارے دا ہی وصال ہون ڈے حضرت، ماشاءاللہ اس کا وصال ہو گیا، ساری زندگی اللہ معاف کرے۔ جملے سستے ہو گئے حضرت، جس کو جو دل کرے بنا دو حضرت، صوفی بنا دو، عاشق بنا دو۔ اتنے جان نکل گئی حضرت جی، عشق دی سمجھ کوئی نہیں آئی، اتنے شروع ہی آج کل عاشق تو ہو رہے ہیں۔ ہاں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، ایک بندہ نا 2 بکرے وہ کچھ اشرفیاں لے کے آیا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں لے کے آئے ہیں؟ اور اس کے بعد حضور منت مانی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں صوفیوں کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ فرمایا بھائی میں تو صوفی ہے کوئی نہیں، سامنے بیٹھے نے پوچھ لے جے ہیں تو دے دے نا۔ وہ سارے مرید تھے، انہوں نے کہا حضور جی تسی صوفی نہیں تو پھر ابھی صوفی کتوں ہو گئے؟ جس کو جو دل کرے بنا دو حضرت۔ اب تو عشق مذاق ہو گیا حضرت، میں کسی کی بات نہیں کروں گا۔ میرے شیخ، میرے دادا شیخ جنہوں نے عشق کیا حضرت، 100 سال حضرت ایک پلنگ پہ بیٹھ کے گزار دیے حضرت، کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ فجر کے وقت آ کے بیٹھنا اور رات 10 بجے تک ایک پلنگ پہ بیٹھے رہنا حضرت، کبھی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کی حضرت۔ میں نے ایک دن مغرب کے بعد بیٹھے عرض کی میں حضرت 100 سال ہون لگا پلنگ تے بہ کے، تو کی کیتا پلنگ تے بہ کے؟ آپ نے غالب پڑھا اور رلا دیا مجھے، فرمانے لگے نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا ہے، 100 سال ہو گئے نے بہ کے ڈکن ڈے، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے۔ مذاق جملے سستے، الفاظ سستے، جس کو جو دل کرے بنا دو حضرت۔ میں نے ایک دن حضرت کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کچھ عشق کرو، ارشاد فرما۔ مجھے فرمان لگے مولوی چپ کر کے روٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے۔ عشق کو بچوں کا کھیل ہے حضرت، ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لائے۔ عشق کو بچوں کا کھیل ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کی بی بی صاحبہ زبان کی بڑی سخت تھی،
لیکن حضرت نے سارے مریدین کو فرما رکھا تھا جو بولے میرے لیے تمہارے لیے میرے لیے چپ رہنا، کوئی مرید نہیں بولتا تھا۔ وہ ایک دن حضرت کا نا ایک مرید آیا کابل سے، حضرت نے خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحب آ گئی ہیں، آ کے پوچھتی ہیں وہ پٹھانا یہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے شیخ نے کہا ہے کرنے کو۔ پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، وہ چپ کر گیا، بھائی اندر سے آئی ہیں میرے شیخ سے کوئی تو تعلق ہوگا نا، وہ چپ۔ پھر انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانا کی طرف۔ اپنے پیر کے لیے کون بات سنتا ہے؟ اسے بھی نہیں سنی گئی۔ تلوار اس نے لگا رکھی تو اس نے ڈالا اور کھینچی تلوار باہر گردن اڑانے کے لیے۔ حضرت کو بذریعہ کش خبر ہو گئی، اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے۔ اب باہر مرید بھی رو رہا ہے اور حضرت بھی رو رہے ہیں۔ جب کیفیت تھوڑی سنبھلی نا تو عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو سرما بنا دیں، اور ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی، آپ پھر روئے۔ اور آپ نے فرمایا میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، تو ایک دن غیب سے آواز کے آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، بس اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لینا، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ اب پھر عاشقی بچوں کا کھیل ہے، ساری رات سونا ہے جی، تو دگار دبا کے کھانا، تو میاں عاشق نہ عشق کھانے دیتا ہے نہ عشق سونے دیتا ہے۔ حضرت تم نے کس کا نام عشق رکھا ہوا ہے؟ فرمایا کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ حضرت اور روئے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ جو دل کرتا ہے کرو، جو دل کرتا ہے کرو، جو دل، اسی لیے تو پھر حضرت سلطان نے لکھا نا، آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو۔ ادھر قتل ماننے پڑتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، احد شریف میں نبی علیہ السلام تیر پکڑاتے جاتے، یہ چلاتے جاتے، معاملہ تب رکا جب پیچھے سے تیر ختم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت یہ ماموں تھے رشتے میں نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا کی یا اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ حضرت فاتح ایران بھی ہیں۔ حضرت لکھا ہے آخری وقت جب آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت آپ نے جہاد ترک کیا اور آپ نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ حج کے ایام تھے کہ وار صحابہ اکٹھے ہوئے حضرت، تو دیکھتے کیا ہے وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر تک وہ ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے، وہ سب حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضرت پہلی بات یہ ہے کہ جگہ مقبول ہے، جو مانگے ملتا ہے، اور اگر جگہ یہ نہ ہو تو آپ خود مقبول ہیں، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ تو آگے سے پوچھتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے بھائی مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے آگے سے عرض کی حضرت اللہ نے۔ فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تو میں بھی انا رہ کے راضی ہوں۔ میں حضرت جب پڑھتا رہا ہوں نا، چلو کچھ احباب ہوتے ہیں ان کو نہیں اچھا لگتا بعد از وصال بھی کہ کوئی میرا نام لے، تو میں چلو بس حضور غوث پاک سے میں ان سے خط ٹھیک کرتا رہا ہوں اپنا ہینڈ رائٹنگ نا، 1.5-2 سال میں تقریباً جاتا رہا ان کے پاس، آپ کے لاہور میں ہی ہیں، ڈر لگتا ہے بھائی یہ جان تو بعد بھی انہیں دور چندے نظر کوئی نواں کام پہ جائے۔ 1.5 سال تک میں بھی جاتا رہا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں۔ 1.5 سال تک میں عصر کے بعد مشق کرنے جاتا رہا، مجھے بھی نہیں پتا تھا حضرت کی اولاد، اتنا راضی برضا آدمی میں نے نہیں دیکھا کبھی۔ 1.5 سال بعد نا حضرت جی بڑی 11ویں شریف تھی، حضرت نے بڑا اعلیٰ اہتمام کیا۔ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے لاہور، وہ ان کو بھی لے آئے، دعوت تو نہیں تھی خیر لیکن آ گئے، اور ان کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہو گیا۔ حضرت محفل ہو گئی، لنگر ختم ہو گیا، بعد میں ہم سارے بیٹھے تھے، جب وہ دوسری نشست ختم ہونے لگی حضرت جانے لگے، جو آپ کے دوست تھے نا وہ اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں جی قادری صاحب دی اولاد کوئی نہیں، ان کی اولاد کے لیے دعا کریں۔ وہ پیر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دوست نے بھی کر دیے، میں نے بھی کر دیے، کچھ اور احباب تھے انہوں نے بھی کر دیے، قادری صاحب نے نہیں کیے۔ پیر صاحب کو بھی غصہ لگا، دوست کو بھی لگا، مجھے بھی لگا، بھئی آپ کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں آپ نے ہاتھ ہی نہیں کھڑے کیے۔ پیر صاحب نا غصے سے چلے گئے، دوست بھی چلے گئے، میں ویسے چپ رہا، میں بھی چلا گیا۔ اگلے دن جب آیا نا میں پھر میں عصر کے بعد مشق کرنے کے لیے، موڈ کچھ اچھا تھا، میں نے اس کی حضرت کل آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو جناب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو رو پڑے۔
مجھے فرمانے لگے یار مولوی اگر ہاتھ اٹھاتا تو میں کافر ہو جاتا. شریعت میں نہیں ہے حضرت، عشق میں اس کے اپنے قانون ہے جی، اس کے اپنے قانون ہے. کہتے میں کافر ہو جاتا. میں نے کی حضور وہ کیسے؟ فرمان لگے اے دس جے میرے گھر اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں نے کی حضور اللہ دی مرضی نہ. تو اپنے آپ کو گالی دے کے فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوں دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکن والا ہے. لیکن اب تو سمجھ سے باہر ہے حضرت جی، ہو کیا رہا ہے؟ عمل دور دور تک کوئی نہیں، دعوے اتنے. میں آپ سے ایک سوال، میں نے پہلے کہا تھا جی علماء کو سبق سناؤں گا، باتیں آپ سے ہوں گی. اب ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے لگے. بڑے چھوٹے عام خاص جتنے بھی خطبہ تھے سب نے اس کو بیان کیا، آپ نے سنا بھی ہے بار بار، تقریباً سب کو بات یاد ہے. کیا جی؟ کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور آپ کا سر پاک آپ کے جسم اطہر سے علیحدہ کر دیا گیا، پھر یزیدیوں نے اس کو نیزے پہ چڑھایا. جناب سیدنا زید بن ارقم سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے چھت پہ کھڑا تھا جب سر انور گزرا تو میں نے سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، سب کو بات کا پتہ ہے. اب سوال آپ سے بھی ہے، خود سے بھی ہے، علماء سے دعائیں لینی ہیں. جناب امام علی مقام کے سر انور نے تو نیزے پہ بھی قرآن پڑھا. اب بتانا آپ نے اور میں نے یہ ہے کہ ہم نے کدھر پڑھا. میں کہتا ہوں 364 دن تو رکھو نا سائیڈ پہ، صرف ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. 10 محرم ہی بتا دو کدھر پڑھا. مسجد میں پڑھا بیٹھ کے؟ کیوں جی؟ اپنے گھر میں پڑھا بیٹھ کے؟ کم از کم جی امام علی مقام کو اتنی محبت قرآن پاک سے سر مبارک نیزے پہ چڑھ کے پڑھ رہا ہے. آج امت سے سوال یہ ہے ادھر نیزے پہ پڑھا گیا، امت تو بتا تو نے کدھر پڑھا؟ 364 دن تو رہنے دو نا. میں کہتا ہوں 10 محرم ہی بتا دو کدھر پڑھا. پھر وہی ہوا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. میں پھر دکھ سے کہا کرتا ہوں حضرت یوم صدیق اکبر ہے، انداز صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، انداز فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، انداز عثمان غنی، یوم مشکل کشا، انداز مشکل کشا، یوم امام حسن مجتبی، انداز امام حسن مجتبی. کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اترا تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو سواری بھی محبوب خدا کے کندھوں پہ کیا کرتے تھے، ان کی پشت پہ کس چیز کا نشان آ گیا؟ غلام پاس کھڑا تھا، وہ رو پڑا. اس نے کہا امام نے بار بار مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، پریشان کھڑا ہوں، بولوں وعدہ ٹوٹتا ہے، نہ بولوں میرے امام کے لیے تمہارے دل میں باتیں آ رہی ہیں. تو سنو پھر، مجھے اپنے امام کی عزت عزیز ہے. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. بتاؤ کدھر ہے یہ انداز حضرت؟ ہے کہیں یہ انداز؟ بلکہ حضرت قبلہ صاحب پیچھے ایک پروگرام پہ واہ پڑا، میں نے سر پکڑ لیا حضرت. مجھے فون آیا جی ہم یتیم بچیوں میں نا کچھ مشینیں وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ سرپرستی کریں تھوڑی دل جوئی کریں. میں نے کہا جی میں نے کہا آؤں گا جی. پروگرام یہ طے ہوا پہلے آپ آ کے آدھا گھنٹہ گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر ہم بچیوں میں نا مشینیں تقسیم کریں گے. اگر کچھ معاملہ اس طرح کا بنا کہ میں لیٹ ہو گیا حضرت، میں بر وقت پہنچ نہیں سکا، فون پہ رابطے میں تھے حضرت. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت اس طرح کریں، پہلے بیان پہلے ہونا تھا. اللہ کا شکر، میں اللہ کا شکر. وہ میں نے کہا جی پہلے بیان پہلے ہونا تھا، اب بیان بعد میں کر لیں گے. آپ اس طرح کریں پہلے بچیوں میں جو آپ تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ شروع کریں گے. انہوں نے حضرت مشینیں تقسیم کرنی شروع کر دی. اب اتنا ہی بڑا مجمع تھا، اب مجمع میں سے گزر کے آنا بڑا مشکل کام تھا. اب فیصلہ یہ ہوا، میں نے ایک دوست کو کہا یار تو میری پگ پکڑ لے تو میں ذرا چادر میں خود کو چھپا کے نا لوگوں سے گزر جاؤں گا، ایسے انہوں نے مجھے گزر نہیں دینا تو کپڑے پھاڑ دیں گے میرے. میں حضرت جی لوگوں میں سے نا گزرتا آ رہا تھا. ایک بچی کا اعلان کیا گیا جی فلاں بن فلاں،
اب میں کیونکہ مجمع سے گزر رہا تھا، جب وہ بچی آئی نا اسٹیج پہ اپنی مشین لینے کے لیے، تو ادھر سے دو لڑکے اس بچی کو دیکھ کے بولے، وہ کہتا وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں سی یہ پہ وہ کوئی نہیں، جب یہ کالج جاتی ہے میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑوں، لیکن اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہیں اس کا باپ ہی نہ پیچھے لے، آج تو یہ ٹینشن ختم ہوئی ہے حضرت۔ میں وہاں ہی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار کیا سنوں، جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس یتیم بچی کو سٹیج پہ بلا کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ نہیں ہے، تیرا جب جی چاہے اس کو چھیڑ۔ کیا یہ نہیں ہو رہا حضرت؟ جب تک میاں کیمرہ نہیں لگے گا حضرت ہم ایک کلو چینی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے حضرت۔ لیکن ان کا انداز کیا تھا؟ فرماتے یہ نشان ان بوڑھیوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن مجتبی اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ دن ہے لیکن انداز نہیں ہے۔ لکھا ہے محبوب علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے، آگے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے، بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ محبوب پاک کے گھر میں تھا کچھ نہیں، نہیں ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں تین چاند گزر جایا کرتے تھے کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا حضرت۔ کوئی یہ نہ سمجھے جل نہیں سکتا تھا، نہیں، انہوں نے اس رنگ کو خود اختیار کیا۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن مجتبی، ایک روٹی امام حسین، اور بزرگوں نے اس پہ کلام بھی کیا ہے کہ جی سیدہ نے 4 روٹیاں کیوں بنوائیں، 5 کیوں نہیں بنائیں، 6 کیوں نہیں بنائیں، 7 کیوں نہیں بنائیں، 8 کیوں نہیں بنائیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ آٹا 4 روٹیوں کا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آٹا 4 روٹیوں کا تھا۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضرت علی بھی کھا چکے، امام حسن بھی کھا چکے، امام حسین بھی کھا چکے۔ اب فرماتے ہیں اب میری روٹی تھی۔ اب فرماتی جب میں کھلا کے کھانے بیٹھی نا، روٹی پکڑی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ اور یہ تھی حضرت جی رہی روٹی گئی، میرا روز کا کام ہے، 3 گھنٹے دی 4 گھنٹے دی سونی محفل، بعد میں حضرت جی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم وہ کریں گے کہ دکھ ہوتا ہے یار کہ کب ہم نکلیں گے۔ وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ چلے گئے، اور ہم آج بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ اور میرے محبوب نے مال کے کونین ہونے کے باوجود بھی شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہیں۔ کیوں؟ کم از کم میری امت روٹی کے لیے کچھ اس طرح کا نہ کرے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے میرا وس چلے حضرت میں سارے میں پہلے بند کر رہا ہوں، علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، یہ وہ گھر ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اب وہاں کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر تیز چلوں گا تو شامل ہو جاؤں گا۔ شریعت کہتی ہے رب کا گھر ہے، رکوع جاتا ہے تو جائے، رکعت جاتی ہے تو جائے، تو تیز نہیں چل سکتا۔ وہ گھر جس میں رکعت پانے کے لیے بھی آپ تیز نہیں چل سکتے، اور چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کب نکلیں گے یار، کب ہم نکلیں گے؟ یا تو حضرت اعلان یہ ہونا کہ جی آج چاول جنت سے آئے ہیں، آپ کو پھر بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ہر محفل کنڈ میں یہی دیکھتا ہوں حضرت۔ اب فرماتی ہیں میں روٹی کھانے بیٹھ گئی، دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی۔ اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ پوچھتے ہیں روٹی آدھی دے کے فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی۔ میں جب اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں، یا آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ دیکھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن کیا ہے ہم روٹی میں پھنس گئے، ہم روٹی میں نکلو یار روٹی سے باہر۔ وہ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے، آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اب پھر نماز سے فارغ ہو کے تشریف لائے تو گھر میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے کھانا دیکھ کے فرمایا جب پہلے میں آیا تھا تو کھانا نہیں تھا، اب یہ کھانا کدھر سے آیا؟ تو آگے سے عرض کی گئی محبوب ہم نہیں جانتے وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنا منہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا،
وہ دستک دیتا جاتا اور حجروں کے سامنے کھانا رکھتا جاتا. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مصر فتح کیا. حضرت آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. آپ فرماتے میں بڑا پریشان. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاج کے بارے میں پوچھیں گے تو اے عمر کیا جواب دے گا؟ سختی بھی بڑی ہوگی، غفلت بھی مجھ سے ہوئی، اب کیا جواب دوں گا؟ فرماتے میں اسی پریشانی میں چکر لگا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں ایک شخص اپنا چہرہ چھپائے ہوئے میری طرف آ رہا ہے. اب فرماتے جیسے جیسے قریب آیا کیا دیکھتا ہوں ایک ہاتھ میں تھیلا ہے، کیا دیکھتا ہوں جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے، کیا دیکھتا ہوں کپڑوں کو جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں. فرمایا آیا السلام علیکم کا، میں نے وعلیکم السلام کا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، پھر سلام کہہ کے چل دیا. آپ فرماتے سختے کی کیفیت تھی. میں نے کہا جوتی ٹوٹی، کپڑے پھٹے، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس، میں کسے جا کے تاج مانگتا. اتنی غربت، اتنا فقر، پھر بھی تاج لوٹا گیا. آپ فرماتے اتنی دیر تک وہ دور جا چکا تھا. میں اس کیفیت سے باہر آیا، میں نے پیچھے سے پکار کے کہا، میں نے کہا رک، وہ رک گیا. آپ فرماتے کہا، میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا پیچھے ہٹا، دکھا تو کون ہے. اسپیشل نوجوانوں کے لیے اس نے کپڑا کوئی نہیں پیچھے کیا اور آگے سے کہتا کیا اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس تو نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. لیکن ہم پھنس گئے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں. نکلو یار. اور جتنی دیر تک حضرت جی اخلاص نہیں آئے گا ہر قدم پہ ناکامی ہے جی. اخلاص. حضرت سیدنا جنید بغدادی جدھر سے میں آیا تھا حضرت، ایک بات اس کے حوالے سے پھر میں ایک دن نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی خان اللہ آپ دے بڑے بتائے اے جی اے سارے ملو آ گئے ٹھیک ہے جی، اے ہن اینڈ ہو گیا، اینو کلوز کر چھڑو اے والے سلسلے. اب جو میں دوں گا آپ مجھ سے لے لیں ٹھیک ہے. اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے. جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نا اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے. میں کتنا سونا دور تھا جی جب خانقاہوں میں بھی درس ہوا کرتے تھے. اب تو کرامتیں ہی رہ گئی ہیں، اور کرامت بھی کیا، میرے پیر انکل کھوتا آیا تو انہوں نے گھوڑا بنا چڑھے، یہی ہے. پھر اگلے سال آیا تو انہوں نے کوئی آئندہ کام کیتا کہ اڈن لگ پیا. آج کل وہ اڑتا ہے راتی 2:30 بجے تمہیں لبے گا. ہاں میرا روز کا کام ہے، میرا روز کا کام ہے حضرت. کبھی دور تھا حضرت جب عوارف المعارف پڑھائی جاتی تھی، کبھی دور تھا جب مکتوبات امام ربانی خانقاہوں میں پڑھائے جاتے تھے، کبھی دور تھا جب رسالہ کشیریہ پڑھایا جاتا تھا حضرت. اب تو بس حضرت جنید بغدادی اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے. جب گفتگو ختم ہوئی ایک مرید سوال کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ تربیت فرمائی ہے تو ذرا جناب ایک شفقت تو فرمائیں کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا. اللہ جناب سیدنا سری سختی کے مرید تھے جی، کہہ سکتے تھے. آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے. اب فرماتے بال بڑے بڑھ چکے تھے. میں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال تو کٹوا کے آؤ. اب فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں، اب شیخ نے کہہ دیا کوئی نہ کوئی سبب بنے گا بال کٹوانے کا. اب فرماتے جو ہمارے محلے کا واحد حجام تھا نا، میں اس کی دکان کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا کرسی پہ بٹھا کے. میں نے کہا چلو دیکھتا ہے تو بات کر. اب فرماتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور ظاہر ہے اسی سے تیرا گھر چلتا ہے، پھر تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اب فرماتے یہ سننا تھا، دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا. اور اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم کرتے ہیں، نہیں اب تیرے اللہ کے لیے کاٹنی ہے تو ذرا بیٹھ کے انتظار کر، فارغ ہو جاؤں گا تو کاٹوں گا. فرماتے نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب بال کاٹتا جائے، روتا جائے اور بار بار یہ جملہ ادا کرتا جائے، ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے ہیں روتا رہا، بال کاٹتا رہا. میرے پاس تو تھا کچھ نہیں لیکن نیت میں بھی کر رہا تھا، اچھا بھائی اب تو ہے کچھ نہیں، اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی، امیر شہر مرید ہوا، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہو گئے، فقیری میں امیری آئی. اب فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے نا مجھے وہ یاد آ گیا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی
کچھ دراہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لیکن اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب فرماتے میں نے جا کے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اب فرماتے ہیں اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ اب فرماتے اس نے سکھایا اخلاص، اور وہ کیا کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ بھائی صرف عرس کا نام تصوف تو نہیں ہے نا، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص، اور وہ کیا کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ابھی لوگوں میں آپ کو چھوڑ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کہیں تقریر کرنے جاؤں تو میں بھی چوری چوری دیکھتا ہوں بھلا میرا نام ہوتے ہوئے کہ تھلے ہوئے۔ جس نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہے، جس نے علاج کرنا تھا وہ خود ہی بیمار ہے۔ میں دیکھتا ہوں چوری چوری میرا نام بھلا ہوتے ہوئے درویش خطیب لکھیا کہ نہیں لکھیا، وہ منو سا تیرے جو درویش خطیب والا کیا ہو گیا، میں پھنسا ہوا ہوں۔ جس نے علاج کرنا تھا وہی بیمار ہے، اب علاج کون کرے گا؟ اور قربان جاؤں وہ تھے صوفی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بچ جاؤ حضرت، آپ کے پاس چینی آئے، حضور غوث اعظم دیکھا کرتے تھے، نانا جان کی سنت تھی، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم شیشے میں پھنس گئے ہیں، وہ شیشے میں پھنسے نہیں ہیں۔ صرف دیکھنا محبوب نے دیکھا ہے، پھنسنا نا اس میں کبھی بھی۔ یا آپ کو صرف آپ کی ویسٹ کوٹ دکھائے گا، یا آپ کو آپ کے کپڑے دکھائے گا، یا آپ کو آپ کی پگ نہیں دکھائے گا، لیکن یہ شیشہ آپ کو یہ نہیں دکھائے گا بندے ذرا ہوش میں رہنا، ویسٹ کوٹ دیکھ کے مارا نہ جانا، گل احمد الکرم پہن کے مارا نہ جانا، یاد رکھنا تیری آنتوں میں پخانا بھی ہے، تیرے مثانے میں پیشاب بھی ہے، تیرے پھیپھڑوں میں بلغم بھی ہے، تیرے منہ میں تھوک بھی ہے، تیرے پتے میں سفرا بھی ہے، تیری تلی میں صدا بھی ہے، تیری رگوں میں خون بھی ہے، اور تو بنا مٹی سے ہے۔ یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ اس لیے صوفیہ نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، یہ اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ یہ ویسٹ کوٹ دکھا، یہ تو یہ کیا ہے؟ تیری آنتوں میں پخانا ہے، تیرے مسانے میں۔ اور مولا مشکل کشا نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہو بندے تیرا غرور میری سمجھ سے باہر ہے، جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہو اس کو کس بات پہ غرور کرنا چاہیے؟ ایک بار باپ کی شرمگاہ سے نکلا، ایک بار باپ کی شرمگاہ سے نکلا، تجھ میں غرور کرنے والا کیا آ گیا؟ اس لیے میاں شیشہ دیکھنا ضرور، محبوب کریم نے دیکھا ہے، لیکن رہنا ذرا اس سے بچ کے، کیونکہ جس کو شیشے کی ہوا لگی وہ گیا کام سے حضرت۔ اس لیے صوفیوں نے اس کو اچھا نہیں جانا حضرت، دیکھا ضرور ہے کہ محبوب کی سنت ہے، لیکن رے وہ اس سے بچ گئے ہیں حضرت۔ حضور غوث پاک بھی دیکھا کرتے تھے، وہ لکھا ہے ایک دن خادم نہ صفائی کر رہا تھا، اور صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اب نماز کا وقت قریب تھا، اس کو پتا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے۔ اب سمجھ نہ آئے کروں کیا، ارجنٹ شیشہ مل نہیں سکتا، نہ موٹر سائیکل، نہ اس طرح کا بازار، نہ اس طرح شیشے، پریشان تھا، لیکن تھا بھی تو خادم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب چور چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو پھر خادم تھا حضرت، اس کو بھی بات آ گئی ہے۔ لیکن جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، تو آپ نے وضو فرما کے اسے کہا او بھائی شیشہ تو لے کے آ۔ اب یہ نہیں کہتا کہ حضور صفائی کر دیں ٹوٹ گیا، عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے، اپنا نام لیے ہی کوئی نہیں، ذات کو لے آیا۔ از قضا آئینہ چینی شکست لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملایا، عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہے ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ لیکن حضرت جی، لیکن حضرت جی ہیں، لیکن آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، میں بری طرح شیشے میں پھنس گیا ہوں، آپ نے میرے لیے دعا، میں بری طرح شیشے میں
پھنس گیا ہوں حضرت سیدنا مالک بن دینار جو نہیں پھنسے شیشے میں. آپ کہیں جا رہے تھے, وہ کو حضرت کے نا مخالفین تھے, وہ ہوتے ہیں نا جی, وہ پتہ لگ گیا حضرت نے لنگنا ہے, تو انہوں نے کیا سارے گاؤں سے راکھ اکٹھی کی کہ حضرت پہ راکھ پھینکنی ہے. حضرت گزرے, انہوں نے اوپر سے راکھ پھینکی, حضرت کی پگ خراب, چہرہ خراب, داڑھی خراب, کپڑے خراب. آپ اوپر دیکھ کے نا مسکرائے. وہ مریدین سے نہیں رہ گیا, وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے. حضرت نے کہا بھائی راکھ مجھ پہ پھینکی ہے کہ تم پہ؟ انہوں نے کہا حضور آپ پہ. تو فرمایا پھر تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت کی حضور ہم بھی تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ پہ کیوں پھینکی ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا, آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں. فرمایا میں تو اس بات پہ مسکرا رہا ہوں, شکر ہے راکھ پہ بات ختم ہوگی, باقی جس طرح کے مالک بن دینار کے کام ہیں یہ تو آگ کے لائق ہے. شیشے بچ کے رہنا میاں, شیشے بچ کے رہنا اس سے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ شیخ لکھتے ہیں عشق حضرت جی اوکھا کام. حضرت لکھا ہے کہ آپ نے 14 سال بغداد کے جنگلوں میں حضرت جی مجاہدے کیے. 14 سال حضرت. 14 سال بعد حکم آیا جنید اب مخلوق کا رخ کرو اور ان کو ہمارا راستہ بتاؤ. لکھا ہے جی 14 سال بعد جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف واپس آ رہے تھے, اور یہ تھے اصل حسینی حضرت, یہ تھے اصل حسینی حضرت. اب حضرت جی کوئی گھوڑے پہ گزرا, کوئی اونٹ پہ گزرا, اپنی اپنی سواری پہ گزرے. اب سارے دیکھ کیا رہے ہیں جی حضرت جنید واپس. حضرت کے بغداد شریف پہنچنے سے پہلے یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت جنید واپس آ رہے ہیں. اور ہوا کیا, سارا بغداد نا پھول لے کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے بغداد شریف سے باہر آ کے کھڑا ہو گئے. جب حضرت نے اتنے لوگ اور اتنے پھول دیکھے نا, تو آپ خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے, او جنید اگر اتنے پھول تجھ پہ پھینکے گئے تو وہ نفس جس کو 14 سال لڑائی کر کر کے گرایا وہ تو پھر موٹا ہو جائے گا. اللہ حضرت جی ان کا تقویٰ تھا, یہ اتنا بھی معاملہ کمزور نہیں تھا کہ چند پھولوں سے, نہ تقویٰ تھا ان کا. حضرت آپ نے فرمایا کس طرح لوگوں سے جان چھڑواؤں؟ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ ابھی مسافر تھے, آپ کو اجازت تھی, آپ ابھی نہیں بغداد شریف کی حدود میں داخل ہوئے تھے, آپ نے آیا مبارکہ پہ عمل کیا, رخصت اختیار کی, آپ نے اپنی جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اور جتنے لوگ آئے تھے نا انہوں نے کہا وہ حضرت جنید کیا کر کے ہیں, روزہ ہی کوئی نہیں رکھا ہے. ہم لوگ بڑے بادشاہ ہیں حضرت جی, ماننے پہ آئیں تو آسمانوں پہ چڑھا دیں, جب گرانے پہ آئیں تو گڑب کر کے گرائیں. حضرت جی ہمارا معیار بڑا عجیب و غریب ہے, ایک لمحے میں ہم تو اللہ سے ماشا ہو جاتے ہیں. حضرت لوگوں نے پھینکے پھول نیچے اور لوگوں نے پتھر اٹھائے, اور شیخ فرماتے حضرت جنید بغدادی پہ سنگ باری شروع ہوئی. آپ بیٹھ گئے نیچے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نا پتھر کھاتے رہے, اور ساتھ ساتھ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون ٹھیک رہے ہیں. کتنے گیا حضرت جی؟ محبوب علیہ السلام نے جہاد سے تشریف لائے, فرمایا رجعنا الی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. صحابہ گھبرا گئے, بازو کٹ گئے, آنکھیں نکل گئیں, ٹانگیں کٹ گئیں, کئیوں نے جام شہادت نوش کیا. ابھی بھی جہاد اصغر ہے تو محبوب جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے. حضرت یہ تھے حسینی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزے سے تھے, اپنے مرید کو بلایا, درہم دیے, فرمایا آج جا انجیر لے کے آ, آج روزہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ انجیر لے آیا, خدمت میں پیش کی, انجیر اٹھائی, ادھر سے اعلان ہوا روزہ کھولنے کا. حضرت نے منہ میں انجیر رکھی, رونا شروع کر دیا, انجیر تھوکی اور روتے رہے. مرید نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں, انجیر کیوں تھوک دی؟ خود ہی تو منگوائی تھی. فرمایا 40 سال ہو گئے میرا نفس انجیر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا, 40 سال ہو گئے میں لڑ رہا تھا, اس نے آج پھر انجیر کا تقاضا کیا. میں نے کہا چلو آج روزہ ہے, روزہ انجیر سے کھول لیتے ہیں, 40 سال ہو گئے آزما نہیں لیتے ہیں. فرمایا جیسے انجیر منہ میں رکھی, اندر سے اس کی آواز آئی, جنید آخر پھر 40 سال کی لڑائی میں جیتی گیا نا. کتنے گئی ہیں حضرت گلنا. بلے شاہ رو کے کہتے ہیں جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اردیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. لڑو یار کبھی سے بھی, لڑ ذرا, اور خدا کی قسم ہے لڑ کے دیکھو. یہ فوائد الفواد شریف, اس میں لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں نا ہندو تھا,
اور اس میں کمال یہ تھا کہ مرض کو سلب کر لیا کرتا تھا. بھئی اس کا وعدہ ہے جو بھی محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا جی. وہ کوئی بھی کرے, ولایت اور چیز ہے, کمال آ جانا اور چیز ہے. اس نے محنت کی, آ گیا کمال اس میں, وہ مرض سلب کر لیتا. لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نا طبیعت بگڑ رہی تھی. اب مرید پاس بیٹھے تھے, ان کے دل میں خیال چل رہا تھا کہ اس کو بلا لائیں. حضرت پہ غشی طاری ہونے لگی. آپ نے فرمایا جو مرضی ہو اس کو نہ بلا کے لانا. حضرت بے ہوش ہو گئے, مریدوں سے نہیں رہا گیا, بلا کے لے آئے. اس نے مرض سلب کر لیا, حضرت کو ہوش آئی. آپ نے اس ہندو سے پوچھا, آپ نے فرمایا تجھ میں یہ کمال کیسے آیا؟ اس نے عرض کی حضور اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اگر نفس نے کہا نہ سو جا, میں نہیں سویا. اس نے کہا نہ سو, میں سو گیا. اس نے کہا کھا لے, میں نہیں کھایا. اس نے کہا نہ کھا, میں نے کھا لیا. میں نے مخالفت کی, مجھ میں یہ کمال آ گیا. ہائے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا مخالفت نفس کی وجہ سے کمال آیا ہے. تو یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو گیا. عرض کردہ حضور نہیں مانتا. فرمایا پھر اتھے بھی تو مخالفت کرنا ہے, اتھے بھی تو مخالفت کرنا. اس نے کہ حضور پڑھائیں کلمہ. آپ نے کلمہ, اب شیخ خود فرماتے ہیں, فرماتے اگر ہندو مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی کمال آئے, تو اگر محمدی چلے گا تو اگر محمدی چلے گا تو نہیں. کرو. وہ پتھر برستے رہے, حضرت بیٹھے رہے, اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون ٹھیک رہے ہیں. شیخ لکھتے ہیں ایک بچہ تھا, اس کو پتھر کوئی نہیں ملا, تو اس نے اپنا غصہ کس طرح نکالا؟ اس نے آ کے نا حضرت جنید پہ تھوکا. اب آپ پتھر تو برداشت کر گئے, بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا. آپ رو پڑے, آنکھوں سے آنسو آ گئے. بس آنسوؤں کا آنا تھا, حجاب اٹھے پھر, اور آواز کیا آتی ہے, جنید نہ رو, تجھے نہیں پتا تیرے آنسو ہماری بارگاہ میں کتنے قیمتی ہیں. میں اگر بغداد والوں کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں تیری کیا قدر و منزلت ہے, تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید تھے. حضرت جنید عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر لکھا ہے آگے سے آواز کیا آتی ہے, جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر, میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. لیکن 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, کتابوں میں رہ گئی, کتابوں میں رہ گئی, باقی نہ وہ عشق میں رہیں گرم. میرے حضرت صاحب جی حضرت حکیم خادم علی رحمۃ اللہ, نقش بندی مجددی حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی, یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں نا حضرت علی کے حوالے سے, ان کو کیا پتا حضرت علی ہمارے کیا ہیں. اللہ کا شکر ہے, جیسے حضرت فرما رہے تھے مجھے تو اللہ نے توفیق دی, میرے بڑے بیٹے کا نام علی ہے, اور تو ہی تو کو محفل سے جا کے علی کرو گے, میرے گھر سارا دن ہی علی علی ہوندی ہے. سارا دن جی, ماں پکارے گی علی, میں پکاروں گا علی, نانی پکارے گی علی, اور تسی تو محفل کر کے علی علی کر دے نا, پیسے دے کے تے پیسے لے کے ابھی سارا دن ہی علی علی کرنے ہیں. میرے حضرت صاحب نا کہیں چلے گئے, تب ظاہر ہے کیمرے نہیں تھے, حضرت کا بیان تھا, وہ جو نقیب محفل تھے نا انہوں نے حضرت کو دعوت دینی تھی, تو انہوں نے رکا بھیجا, اے حضرت ذرا اپنا کچھ تعارف لکھ کے بھیجیں میں دعوت دوں. حضرت شاعر تھے, آپ نے فی البدیع لکھا, کیا کہتے ہیں, لکھتے ہیں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. سانو تے کرنٹ ہی اتو آنڈے, سانو تے کرنٹ اتو آنڈے. بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں, بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے, حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. اور حضرت جی یہ فخر ہے ہمارا. آپ خود لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں, عمر گزری اسی دشت کی سیاحی میں. حضرت نے جی 120 سال عمر پائی. وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا, تو حضرت نا بغیر اینک کے قرآن کریم پڑھ رہے تھے. حضرت وہ بندہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا لگتا ہے حضرت کے پاس کوئی نسخہ ہے, یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں, اس لیے حضرت کی آنکھیں اتنی تیز ہیں. حضرت وہ حضرت کو عرض کرتا ہے حضرت نسخہ مجھے بھی تو دیں نا. آپ نے فرمایا کیڑا؟ وہ حضرت جس کی وجہ سے آنکھیں اتنی تیز ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں حضرت, یہ چھپاتے ہیں خود کو, اتنی جلدی نہیں کھولتے. حضرت جی آپ نے ٹالا اس کو, آپ نے فرمایا بھائی سنگیا اس طرح کریں, اگر کہ تو شہد مل جائے نا تو اس میں سلائی ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگانا, آنکھیں تیز رہیں گی.
وہ عرض کرتے نہیں حضور اصل گل دسو. پھر فرمانے لگے اگر کہیں پیاز کا پانی ملے نا اس میں سلائیاں ڈبو کے اپنی آنکھوں میں لگانا آنکھیں تیز رہیں گی. وہ کہتے حضرت نہیں اصل گل دسو. رو پڑے. فرمانے لگا میں اپنا آپ چھپاتا ہوں تو ضرور کھول کے چھوڑے گا. سن پھر 120 سال ہونے کو آئے خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. عشق ہم نے تو مذاق رکھا. ہم نے تو حضرت جی پتہ نہیں ہم نے تو پتہ نہیں کس کا نام جو ہے نا وہ عشق رکھ دیا. لیکن تاجدار ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، نعرہ رسالت. فرمایا 120 سال ہونے کو آئے خادم علی نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو. ہاں حضرت جی تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. اور آگے 2 نظریے ہیں حضرت. کیوں نہیں دیکھا جی؟ اگر دیکھوں گا تو گناہ ہوگا، دیکھوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، دیکھوں گا تو جہنم میں پھینکا جاؤں گا. نہیں دیکھتا ثواب ہوگا، نہیں دیکھتا اللہ خوش ہوگا، نہیں دیکھتا نہ نہ نہ. دونوں پیچھے رہ گئے. چاہ جنت دی نیکو کارانوں ڈر دوزخ دا بدکارانوں. اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا. فرمایا 120 سال ہو گئے خادم علی نے آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور اپنی آنکھیں اتنی پاکیزہ اس لیے رکھی ہیں کہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے حضرت. لیکن حضرت نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں شراب کہن پھر پلاسا کیا. حضرت جنید سے چلے تھے میں پھر واپس حضرت جنید پہ آ گیا. وصال سے بات چلی تھی حضرت. وقت وصال جی حضرت جنید آپ نے آنکھیں بند فرما لی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے با آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. وہ پاس ایک بندہ کھڑا تھا اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. تو آپ آنکھیں کھول کے نا مسکرا کے اس شخص کو آگے سے جواباً کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں آیا. کتنا یاد کیا ہوگا. لیکن حضرت جی دل کرتا ہے حضرت کو لبے کو گل سنائیے کنو حضرت تو یہ کو بولتے ہی نہیں ہے. پھر دل پج سا جاتا ہے یار کس کو سنائیں رضا قضا کس کو سنائیں حضرت. میاں صاحب نے تو کہہ دیا خاصا دی گل ہم آگے نہیں مناسب کر. اور ہم تو بیچتے نہیں ہیں باتیں. کوئی ملے بھی تو صحیح کوئی آکھے وارا شاہ نو اج قبراں وچوں بول اج کتاب عشق دا کو اگلا ورقہ تھول. کتنے تھولی ہے یار. ہم تو بڑی پیچھے رہ گئے. نہیں یار بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا. اب کچھ کرو یار. 75 سال ہو گئے پاکستان کو. اب کچھ کر. اب یہ دیکھیں نا جی یہ 14 اگست ہم نے منائی ہے. ماشاءاللہ سارے نوجوان بیٹھے ہو. میں آپ سے پھر دوبارہ سوال بڑی جناب قوم آپے سے باہر میں کیا ہے جو 14 اگست پہ تماشوی نہیں کر رہے تھے. وہ ایک کام آپس میں بیٹھے ہیں جی بڑے ہمارے بیٹھے ہیں کوئی اٹھ کے بتاؤ کہ ہم نے یہ کیا ہے حضرت. 75 سال ہو گئے نا حضرت. بھائی پاکستان تو محمد علی جناح نے بنایا. پاکستان تو جماعت علی نے بنایا رحمت اللہ تعالی علیہ. پاکستان تو بابا جی شیر محمد نے بنایا. خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کیا کیا حضرت. جو 14 اگست کو ہم کر رہے تھے سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا حضرت. بلکہ یہاں تک کہ حضرت یہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑ رکھے ہیں یہ بھی ہمارے نہیں ہیں. سامسنگ کن کا ہے؟ بولو دے صحیح. سامسنگ کن کا ہے؟ نوکیا کن کا ہے؟ آئی فون کن کا ہے؟ تو پھر آپ نے 75 سالوں میں کیا کیا؟ ٹوٹا کن کی ہے؟ کیا کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ ہونڈائے کن کی ہے؟ سوزوکی کن کی ہے؟
مرسڈیز کن کی ہے؟ لیمبورگینی کن کی ہے؟ تو پھر ہم نے 75 سالوں میں کیا کیا ہے؟ آپس میں بیٹھے ہیں یار، کچھ اٹھ کے بتاؤ کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ پی ٹی سی ایل بک گئی، سٹیل مل خسارے میں، وابڈا آدھی بک گئی، آدھی بکنے والی ہے، روڈ آپ کے گروی، دبئی کے پیسے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے ہم نے دینے ہیں، امریکہ کے پیسے ہم نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے ہم نے دینے ہیں۔ یہ 14 اگست پہ جو کر رہے تھے کس وجہ سے کر رہے تھے؟ کوئی بات بتاؤ یار۔ علماء بیٹھے ہیں، 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی پھر پاکستان بنا۔ یا ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتر جائے اور بندہ سر اٹھانے والا نہیں رہتا۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے، منہ رنگ کے، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے کس خوشی میں سڑکوں پہ بھاگتے پھر رہے تھے؟ کئی لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی، اور بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے کوئی خوشی مناتا ہے؟ کوئی ایک بات بتاؤ جو تم نے کی ہو۔ یہ والا پاکستان دے کے گئے تھے ہمیں، میں، شیخ صاحب، شاہ صاحب، حضرت صاحب، قبلہ سیدی صاحب، علماء، مفتی صاحب، شاہ صاحب، جو پیدا ہوا، جو پیدا ہوگا، سارے کے سارے مقروض ہیں۔ خوشی کس بات پہ منا رہے تھے؟ کوئی ایک گل دسو میں نوٹ کے کہ حضرت صاحب اسی ایس گل دی خوشی منان دے سارے مقروض حضرت، اور پھر قرضہ بھی سود پہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ۔ کوئی ایک بات اٹھ کے بتاؤ حضرت صاحب اسی ایس گل تے خوشی منا رہے سے؟ کوئی ایک بات اٹھ کے بتاؤ۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا ہے حضرت۔ یہ تو صرف حضرت جی کھڑا اس لیے ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ باقی کسر حضرت جی کسی نے نہیں چھوڑی۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں میں بڑا سادھو ہوں، صرف اس لیے اس کو موقع نہیں ملا ہے حضرت۔ باقی کسر کسی نے نہیں چھوڑی، جس کو موقع ملا نوچا، کاٹا، بیچا، بچا کیوں ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ عملی کام کوئی نہیں ہے، عملی کام کرو یار کوئی۔ یہی پیغام ہے حسین۔ میں نے ابتدا میں آپ سے پوچھا قرآن کوئی نہیں۔ اچھا چلو میں پھر ایک آپ سے اور بات پوچھتا ہوں حضرت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ٹھیک ہے جی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، ٹھیک ہے جی؟ سیکھاں ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم نے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا۔ اچھا اسے پتہ چلا کہ قربانی دین کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ قربانی اسلام کے لیے ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ بھائی آج بیٹھا ہی لاہور میں ہوں، لاہور والوں سچ بتانا، وہ اسلام، وہ دین جس کے لیے قربانی ہوئی، امام حسین قربان، امام علی اصغر قربان، امام علی اکبر قربان، امام قاسم قربان، حضرت عباس قربان، 72 قربان ہوئے۔ لاہور والوں سچ بتانا، وہ اسلام کبھی لاہور میں دیکھا کہیں؟ مینار پاکستان دیکھا ہو، شادرے میں دیکھا ہو، عشرے میں دیکھا ہو، ایم عالم روڈ پہ دیکھا ہو؟ بلکہ حضرت جی اتنے حالات خراب ہیں آج کل، وہ اسلام بادشاہ مسجد میں بھی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے لڑکے، یونیورسٹی کی لڑکیاں جس انداز سے وہ تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں، دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے۔ سوال یہ ہے حضرت، 10 محرم گزر رہ گئی، آج 20 محرم الحرام ہے، سوال یہ وہ اسلام کدھر ہے حضرت جس کے لیے قربانی ہوئی ہے؟ سبیل لگی، کھیر بٹی، چاول بٹے، نان حلوہ بٹا، دلیم بٹی، لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، اسلام کدھر ہے حضرت؟ آپ نے خود ہی کہا جی لاہور میں نہیں، میرے سیالکوٹ میں بھی نہیں، میں پنڈی گیا وہاں بھی نہیں، میں اسلام آباد گیا وہاں بھی نہیں، میں ملتان گیا وہاں بھی نہیں، میں بہاولپور ہو کے آیا ہوں وہاں بھی نہیں، میں حاصل پور گیا وہاں بھی نہیں، میں وہاڑی گیا وہاں بھی نہیں، میں بورا گیا وہاں بھی نہیں، میں کراچی گیا وہاں بھی نہیں، میں سکھر گیا وہاں بھی نہیں، میں کوئٹہ گیا وہاں بھی نہیں۔ سوال یہ ہے جس اسلام کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا ہے کدھر؟ سبیل ہے اسلام، کھیر ہے اسلام، نان تھے اسلام،
نہیں. اور میں آج پوچھ رہا ہوں لیکن 100 سال پہلے میاں محمد بخش اس کا جواب دے گئے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے. نعرے بڑے لیکن حالات یہ ہیں آج کوئی اسلام کو منہ دینے کو تیار نہیں. آج اسلام کو کوئی سر دینے کو تیار نہیں. آج اسلام کو کوئی گھر دینے کو تیار نہیں. آج اسلام کو کوئی اپنی دکان دینے کو تیار نہیں. آج اسلام کو کوئی اپنا کاروبار دینے کو تیار نہیں. آج اسلام کو کوئی اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. کب بلاتے ہیں اسلام کو ہم اپنی شادی پہ؟ بلاتے ہیں ہم نے تو حضرت جی وہ ناچنے والی بلائی ہوتی ہیں. اسلام بلائیں گے تو پھر وہ کیسے بلائیں گے؟ یہاں تو حضرت جی دھولے کے آگے کھڑے ہو کے ہم نے آدھا گھنٹہ ناچنا ہے. جوان بچیاں حضرت جی کھڑی ہو کے بارات کے اوپر پھول پھینکیں گی, ڈی جے بجے گا, درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا, فل تماش بھی نہیں ہوگی. اور پھر سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے ہماری شادی میں وہ کیا؟ شادی شروع کرنے سے لے کر اس لمحے تک کسی کو قرآن یاد نہیں آئے گا. جب دلہن رخصت ہونے لگی تو اس کے اوپر قرآن کر دیں گے. اس وقت قرآن بھی رو کے, اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا رب کریم کیسے ہیں یہ؟ تیل پہ میں نہیں یاد آیا, مہندی پہ میں نہیں یاد آیا, بارات پہ میں نہیں یاد آیا, ڈی جے بجاتے میں نہیں یاد آیا, اب یاد آ گیا. تو میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے. دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے ہیں. سارا کچھ ہے حضرت جی لیکن اسلام نہیں ہے. سبیل لگی لیکن اسلام نہیں. میں اسپیشل بیٹا جتنے بچے بیٹھے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے سال آپ نے سبیل نہیں لگانی ہے. لیکن پتہ ہے امام صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سبیل تو نے لگائی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چاول تو نے بانٹے لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چاول نے بانٹ دیے لیکن میرے نانا جان کی آنکھیں نہیں ٹھنڈی کی نے. نہیں حضرت, اسلام حضرت دین نبی دا وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے. تو بہت بڑا کام کر گئے. میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سوکھا کام ہے جی. آپ سے کس نے علی اصغر مانگیں گے؟ مانگے بھی رب نے انہی سے جو دے سکتے تھے. ساڈا پتہ ہے انہوں نے ہم سے تو بس اتنا ہی کہا اے لڑیاں لال ہے. سوکھا کام حضرت. ہاں میرے امام فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر کربلا کو اپنے چہروں پہ لاؤ. مزہ ہے نا؟ کربلا اپنے یہ جو اندر والا یزید ہے اسے کب لڑنا ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں رکھنی, اسیر رکھنی ہے. مزہ ہے نا؟ سوکھا کام ہے جی, سوکھا کام ہے. سبیل لگا لینا. اسے کب لڑنا ہے؟ یہ جو اندر والا یزید ہے کہتا ہے نہیں رکھنی, اینو کہہ رکھنی ہے. مزہ ہے نا جی؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اسے کب لڑنا ہے؟ یہ دیکھو نا, یہ آپ سب نے آدھا کلو کے موبائل اٹھا رکھے ہیں. اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. آج تک شاہ صاحب ہیں, حضرت صاحب ہیں ماشاءاللہ. آج تک کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے بھائی داڑھی دے پار نہ میری تونج پیڑ رہی ہے. اور بلکہ بھائی تمہاری سائنس آج کہہ رہی ہے, سائنس کہتی ہے جو پوری مٹھی داڑھی رکھے گا اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. آج تمہاری سائنس کہہ رہی ہے کہ جو پوری مٹھی داڑھی رکھے گا اس کو کبھی گلے کا کینسر نہیں ہوگا. ہاں لڑو بیٹا اپنے اندر والے یزید. اور میں تو کہہ کے گیا تھا اس دن حضرت مرکز اہل سنت بھی, میں نے وہاں بھی بچوں سے کہا, میں نے کہا پتر سبیل تو اس دفعہ پیش کرو امام علی مقام کی بارگاہ میں, لیکن اس دفعہ داڑھی بھی پیش کرو حضرت. مزہ ہے نا حضرت جی, مزہ ہے نا حضرت جی. سوکھے سودے کر رہے ہو تم. اور میں ایک اور بات بھی پوچھ لیتا ہوں حضرت. آپس میں سارے بیٹھے ہیں, پوچھتا بھی چلو کان میں ہوں تاکہ آپ کو غصہ نہ لگے حضرت. اچھا اسپیشلی نوجوانوں سے حضرت جی, داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کو خوبصورت لگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں نا.
آپس میں بیٹھے ہیں یار, میری ڈیوٹی ہے بھائی, میں جواب دینا اتنے جا کے. ہاں کوئی نہیں, میں خوش آمد والی کوئی بات نہیں, آپس میں بیٹھے ہیں, میری ڈیوٹی ہے حضرت. میں حضرت صاحب اس دن ایک پروگرام پہ چلا گیا, خوش آمدوں نے بیڑا گرک کیا نا, بندہ حج پہ جا رہا, ادھر داڑھی منڈا, داڑھی حاجی صاحب دی داڑھی کوئی بھی نہیں, اور اس دن بھی تازہ شیو کروائی تھی. وہ نات خان صاحب انہوں خوش کرنے کی لگے دے نے, گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی. میں دل میں کہوں بھی انہوں کا دے ہار پاؤ, داڑھی لتھی دی ہے. ہماری حضرت صاحب ڈیوٹی تو یہ ہے, اس کو کہہ کے بھیجے بھائی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہے, تو نے داڑھی نہیں رکھی, اب تو سوچ کے اس کا کیا جواب دینا چاہتے. اور حضرت جی خوش آمدوں کا پھر رزلٹ کیا نکلا ہے, آپ کبھی معاہدہ شریف میں کھڑے ہو کے دیکھیے گا, اگر 100 بندے کھڑے ہیں 90 بندوں نے اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑ رکھا ہے, معافی والا خیال ہی نہیں کسی کو ہے. میری ڈیوٹی تھی نا, میں اس کو کہہ کے بھیجتا ہوں کوئی نہیں پھلاں شلان دے یار, داڑھی تیری ہے کوئی نہیں. یہ سوچ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے سنہری جالیوں کے سامنے داڑھی نہ رکھنے کی کیا وجہ بتانی ہے تو نے. خوش آمد ہو رہی ہے حضرت چند نوٹوں کے لیے, اور جھوٹیا کیوں جھوٹ بول رہا ہے, اوتھوں مانگ لینے سنی نہیں دیتے. وہ میرے امام تو کہہ گئے کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور جھوٹ بول کے اس سے لے رہے ادھر سے لے لیتا. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لابی تاریخی سلام پیش کرنا ہے. سلام ہاتھ بلند کرتے ہوئے, سلام 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 یا حسین, سلام 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 یا حسین. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, نیچے سے لے کر اوپر والی منزل تک دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے سلام 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 یا حسین, 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 سلام 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 یا حسین. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کس چیز کے ہار بھائی, تیری داڑھی کوئی نہیں ہے. تو میرا کام تو یہ تھا, تجھے کہتا بھائی اب تو وہاں جا کے کیا جواب دینا تو نے, لیکن کیا ہے سارے لگے نا گل پاؤ پھلان دے یار. اور جو ان کی اولاد پاک میں سے سید صاحب ماشاءاللہ دونوں پاک طرف سید جلوہ گر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا ہے, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے, اور اتنے داڑھی منڈے گل پاؤ پھلان دے یار میں مدینے چلی. جی میرا کام تھا نا حضرت, مجھ سے ڈیوٹی ٹھیک نہیں ہوئی, میں نے خوش آمد کی حضرت. اور کیا ہوا پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا, آپ معاہدہ شریف میں کھڑے ہوں, 100 بندے کھڑے ہیں, 90 بندوں کے ہاتھ میں موبائل ہوں گے, کسی کو معافی کا خیال نہیں کہ کوئی معافی والا معاملہ بنانا, کیونکہ ہم نے کہہ کے ادھر سے بھیجا ہے گل پاؤ پھلان دے یار میں مدینہ. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے, ابو فیروز لؤلؤ نے قاتلانہ حملہ کیا, ٹھیک ہے, بعد میں خودکشی کر لی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیٹے تھے, آپ کو دودھ پلایا گیا, وہ لکھا دودھ آپ کی پسلیوں سے باہر آیا. طبیب نے عرض کی امیر المومنین آپ اب نہیں, شہادت ہو جائے گی آپ کی. کوئی دوسری بات نہیں کی, حضرت حذیفہ کو بلایا, رازدار رسول حضرت, اور رو کے کہنے لگے حذیفہ میرے محبوب علیہ السلام نے تجھے منافقین کے بارے میں بتایا تھا, اکثر تجھے پوچھا کرتا تھا, تجھے رسول اللہ کا واسطہ آج ہی بتا دے ان میں کہیں میں تو نہیں آیا, ان میں کہیں میں تو. حضرت حذیفہ رو پڑے آگے, امیر المومنین آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ ہی تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے میرا عمر نبی ہوتا. حضرت اتنے داڑھی لتھی گل پاؤ پھلان دے یار میں مدینے چلی, اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا حضرت, نہیں پتر
جتنے نوجوان بیٹھے میاں جی ایک ایک یزید اندر بھی بیٹھا تھا. ایڈا سوکھا سودا نہیں کہ سبیل لائیں کہ مک جائے حضرت, اتنا سستا سودا نہیں ہے حضرت. میں آپ سب جتنے بچے بیٹھے ہیں سب کو دعوت دوں گا حضرت, سونی کر کے رکھو پتر. مزہ آئے حضرت جی, مزہ آئے حضرت جی. ایک بات سونی, اور میرے بزرگ خوبصورت بات ارشاد فرمایا. آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا اے ککھ رکھ لے, اے ککھ. وہ آگے سرچ کرتا حضرت کی ہوئے گا ککھ رکھیاں. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. پتر سونی کر کے بیٹا کچھ تو مول ڈالو یار, حالی چسکے مسکے لائے کے تنا نہ ڈر جاؤ, کچھ تو مول ڈالو یار. بڑوں نے بڑا بڑا کچھ کیا, آج سستا سودا ہے سونا کوئی پار نہیں, لیکن آگے بڑا ہی پار ہے حضرت. اس دور کا سب سے اوکھا ترین کام ہے, اسپیشل ابھی جو کنوارے ہیں, ہاں سب سے پہلا پھڈا تو رشتے کا ڈلے گا, کوئی ایشو نہیں حضرت. جس دن کو رشتہ داڑھی کی وجہ سے دینے سے انکار کرے نا, تو 2 نفل پڑھ کے نا 100 بار دروشی پڑھ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روحانی چٹھی بھیج دینا, یا رسول اللہ سی ہوں داڑیاں رکھاں گے تو لوگ رشتے بھی نہیں دیں گے. حضرت جی اگلے دن دروازہ نہ کھڑکیا, میں جرمدار حضرت, میں جرمدار ہوں حضرت. آپ کا ہاتھ ہوگا میرا گریبان ہوگا. ہم گزرے ہیں حضرت ان راستوں سے حضرت, ہم ان راستوں سے, ہم مجھ پہ بھی وقت آیا تھا حضرت جی, وقت آیا مجھ پہ بھی حضرت جی. مجھے بھی کسی نے کو بات کی, میں رویا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں فرسٹ ایئر ایف ایس سی چھوڑ کے میں دین کی طرف آیا تھا. اگر نہ ہوتا ایف ایس سی کر لیتا, میں نے ڈاکٹر ہونا تھا, لیکن میں آپ کا نوکر بنا ہوں. تو اب آپ کا نوکر بننے کی وجہ سے اب لوگ ہمیں رشتوں سے بھی انکار کریں گے. تو قربان جاواں پھر اللہ کا شکر ہے میری بچیاں دی امی کو جرمنی دی نیشنلٹی ہے حضرت, دیتے ہیں جی وہ صرف. لیکن حضرت جی اگر ایتھے ہی کام خراب ہوئے تو پھر اسی کی کر سکنے حضرت, اگر ایتھے ہی کام خراب ہوئے پھر اسی کی کر سکنے حضرت. نہیں حضرت دلیری حضرت, اٹھو بیٹا وقت ہے. 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, بڑی ہم نے خوش آمدیں کر لیں, بڑا آپ نے مجھے وہ بنا دیا, میں نے نہیں. اب کو کام کی بات کرو, اب یہ نہ کرو جی اس نے لوٹا اس نے لوٹا. میرا آپ سے اور خود سے سوال ہے, جب وہ لوٹ رہا تھا تو کدھر تھا؟ یہ تو بڑا سوکھا کام مل گیا آپ کو. اس نے لوٹا اس نے, بھائی تو کدھر تھا؟ وہ تیری کو بکری کھول کے لے جائے, تو تھانے کا دروازہ توڑ دیتا ہے. جب تیرا ملک لوٹا جا رہا تھا تو کدھر تھا؟ یہ کتنی دیر بیٹھا ایک دوسرے پہ ڈالو گے آپ؟ نہیں, آؤ سارے اپنا اپنا قصور تلاش کریں, کیونکہ کسی نے ایویں نہیں کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی دوا کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اب اٹھو یار اور کوئی کام کی بات کرو حضرت, وقت جا رہا ہے حضرت. ٹھیک ہے جی, میں اقبال پڑھ کے, شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. میں چھوڑ رہا ہوں جی, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار. رک گئی تھی نا کشتی, رک گئی ہوئی ہے, اور ہر بندے کی اپنی اپنی جگہ رکی ہوئی ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا بت ہے جدھر ہم رک گئے ہیں. دعا کرو نکل جائیں. میں چلو حضرت نے کہا ہے, میں پھر ایک حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے جی, آپ فرماتے ہیں وہ حضرت نے جو وظیفہ دیا تھا نا, میں پڑھ رہا تھا, اللہ اللہ کر رہا تھا. اور بیٹا جب بھی کوئی حلال کھا کے اور جو سلوک کا راستہ ہے اس پہ چل کے اللہ اللہ کرتا ہے نا, پھر ہر سالک پہ وقت آتا ہے جب دل کرتا ہے حجاب اٹھیں. حضور بلے شاہ نبی کہا نا, گھونگھٹ چک لے سجنا وے ان شرما کا نو رکھیاں. اقبال نے بھی کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہزاروں اشعار ہیں کابرین کے حضرت. اب فرماتے جو مجھ پہ بھی وقت آیا نا, تو میں اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر, اور میں نے جا کے عرض کی حضور کو نگاہ فرماؤ کہ وصل ہوئے. کہتے حضرت خاموش رہے. کہتے پھر عرض کی حضور کو نگاہ فرماؤ وصل ہوئے. کہتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے پھر عرض کی حضور کو نگاہ فرماؤ وصل ہوئے. کہتے حضرت پھر نہیں بولے. مریدو لا یریدو, فرماتے ہیں چوتھی دار میں بھی نہیں قدم بوسی کی, میں واپس آ گیا, تسبیح اٹھائی, اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. اب فرماتے وظیفہ پڑھ رہا تھا, اور وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا, کیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اب فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے,
میں نے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا، کچھ تو ہے جو خیال آیا ہے، چل پھر آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بخیل ہوں کہ نہیں۔ اب فرماتے میں نے نیت کی آج غیب سے جو بھی آئے گا نا اللہ کے راستے پہ صدقہ۔ اب فرماتے تسبیح پکڑ کے پڑھنا شروع کی، اللہ کی طرف سے نا 50 سونے کے سکے آ گئے۔ میں نے کہا لے بھائی نیت کی تھی تو امتحان بھی بڑا ہی آیا۔ اب فرماتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب فرماتے آگے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں میرے شیخ حضرت جنید بغدادی نا وہ اپنا خط بنوا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بہتر کو اور کیا ہے، حضرت کو پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے میں نے آگے جا کے نا پیسے پیش کیے۔ کہتے حضرت کیونکہ ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں روکا، مجھے آنکھ کے اشارے سے حکم کیا پیسے نائی نو دے دے۔ کہتے میں نے خیال کیا بال کاٹنے والے کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں، تو جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے حضرت کہہ رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دے۔ لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں لگا کہ 50 سونے کے سکے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں، تو جس کی اجرت 1 چاندی کا سکہ ہوا فرما رہے 50 سونے کے سکے دے دے۔ تو کہتے ہیں شیخ آگے سے مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ٹھیک ہی آکھیا سی نا تو بخیل ہے، پھر اسی ٹھیک ہی آکھیا سی نا تو بخیل ہے، تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں تو وصل کی کرتا ہے۔ وصل کا معاملہ یہ بڑی پتر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ہر بندہ نا، میں نے پہلے کہا تھا جی علماء کو سبق ہے، یہ میں آپ سے اور خود ہر بندہ اپنا اپنا سپیڈ بریکر ہے۔ اب میں اس سے زیادہ آپ کے لیے آسان نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کا اپنا اپنا بت ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا سپیڈ بریکر ہے جس پہ وہ رکا ہوا ہے۔ اور اقبال یہ دعا کر رہے ہیں میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار۔ یہ اور میں چلو اور اس سے زیادہ ماشاءاللہ تصوف پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس سے زیادہ آپ کے لیے آسان نہیں کر۔ میرے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان جو پردہ آ گیا نا وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی۔ جس دن یہ میں کا پردہ اٹھ گیا پھر آپ بھی شدرے کے چونک میں کھڑے ہو کے نعرہ ماریں گے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے۔ لیکن یہ پہلے سلیمان کو نکلنا پڑے گا بیچ میں، یہ پہلے سلیمان کو بیچ میں سے، یہ پہلے سلیمان کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے میں تھا ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں، یہ سلیمان کو نکلنا پڑے گا بیچ میں۔ پھر حضرت جی آپ بھی شدرے کے چونک میں کھڑے ہو کے نعرہ ماریں گے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بادشاہ تخت نشیں کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ لیکن پہلے سلیمان کو نکلنا۔ یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ انڈیا میں مزار ہوا ہے حضرت حسن رسول نما رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چشتی بزرگ ہوئے ہیں حضرت۔ اور حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی جو شخص بھی حضرت کی صحبت اختیار کرتا تھا نا آپ کی صحبت کی برکت سے اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جایا کرتی تھی حضرت۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی، اتنے مقبول تھے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی وہ گھر دے پیر نو کوئی نہیں منتا حضرت۔ وہ ایک دن آپ کی بی بی صاحبہ آپ کو کہتی ہیں شاہ صاحب سارے شہر نو زیارت کرا چھڑی جے تو کدی مینوں بھی کرا چھڑو۔ حضرت ہمیں کو کہے تھے ہمیں تو پتہ چل جاتا وہ تو پھر شیخ حسن تھے حضرت جی، کہ اس نے کدھر سے بولی ہے یہ۔ آپ نے فرمایا وہ جب تو دلہن بن کے آئی تھی وہ کپڑے پڑے ہیں پاس ابھی بھی، وہ جوڑا اور اسی کہاں زیورات بھی پڑے ہیں؟ فرمایا پھر اسی طرح دلہن بن کے نا کمرے میں بیٹھ جا، دیکھتے ہیں پھر جو ہوتا ہے۔ بیٹھ گئے حضرت یہ تصرف دلوں پہ ان کے راج ہیں۔ آپ نے جو بچوں کے ماموں تھے نا ان کو اپنے روحانی تصرف سے کھینچ لیا۔ اور اس دور میں حضرت جی پردے کا یہ حال ہوتا تھا، بچوں کا ماموں بھی بغیر اجازت گھر نہیں جا سکتا تھا حضرت۔ وہ پہلے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو بہن سے مل لوں۔ آپ نے فرمایا مل لے۔ وہ جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں بڑھاپا ہے لیکن بہن دلہن بن کے نا اور زیور پہن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ واپس آئے اور آ کے کہتے ہیں یہ اندر کیا ہے؟ فرمایا بھائی تو ہی پوچھ اس کو بڑھاپے میں کیا شوق چڑھا ہوا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے حضرت جی وہ کی کہ اخیر ہی کر دی۔ اور اقبال تو پہلے کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اینو پننا پینا ہے پھر بات بننی ہے۔ مصباحی صاحب 7 میٹر دی پاگ نہ گل نہیں بننی، اینو پننا پینا ہے۔
ہاں اتنے ہے نہیں اے ٹوٹے چلتے ہیں حضرت جی تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. وہ بھائی نے پتہ نہیں کیا کیا غصے میں جملے بولے, وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گئیں, چوڑیاں توڑ دیں, کپڑے پھاڑ دیے, روتی روتی سو گئیں. خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. اعلیٰ حضرت اعلیٰ وہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. آگے نا شاہ صاحب کو کہتی ہیں شاہ جی میں تو من گئی ہوں تھی واقعی پیر ہو. فرمایا کی ہویا ہے؟ انہیں بھی زیارت ہو گئی. فرمایا میرا کوئی کمال نہیں, آ جڑا اندر ٹوٹے نا کمال انہیں کیتا ہے. یہ توڑنا پڑے گا اس بھائی صاحب. 7 میٹر دی پاگ نہیں گل بننی ہے تو ٹوٹیاں گل بننی ہے. اس کو توڑنا پڑے گا. تو بچا بچا کہ نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. بس حضرت جی ان کے نام پہ بیٹھے ہیں, باقی کیڑا کیڑا رونا روئی ہے حضرت جی. بس ایسے بیٹھے ہیں انے مقبول بیٹھے نے. چلو کسی دے صدقے ساڈے تے بھی رحم ہو جائے. اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا, اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا, جے کوئی بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا. باقی کیا کیا کی رونا روئیے کی نہ روئیے. وہ کہتے ہیں تاندنی تانی بگڑ گئی ہے. نہیں محنت کرو. یہ قبلہ مفتی صاحب نے آخری بات کے لیے حکم دیا ہے. حکیم خادم علی رحمۃ اللہ, یہ میرے پردادا شاعر. یہ سیالکوٹ میں پورا ایک روڈ ہے ان کے نام پہ, خادم علی روڈ ہے. بڑے با کمال لوگ تھے. بیٹا ہم نے سودا گھاٹے کا کر لیا. ہم نے سودا, یہ مثنوی میں نا مولانا روم نے اس کو لکھا. اب فرماتے محمود غزنوی کا موڈ تھا, سپاہی کو بلا کے کہا ہے سارے محل کے دروازے بند کر, جو باہر ہے اندر نہ آئے, جو اندر ہے باہر نہ جائے. بند کر دیے گئے. فرمایا جتنے بھی بندے ہیں نا مال میں, خاص عام چھوٹے بڑے وزیر مشیر, سب کو میرے دربار میں لاؤ. لایا گیا. وزیر خزانہ کو کہا ہے بڑے سے ٹیبل لگواؤ, اور جتنے قیمتی ہیرے ہیں نا میرے خزانے میں لا کے سارے ٹیبل پہ لگا دو. لگا دیے گئے. محمود اعلان کیا کرتے ہیں, بھائی ویکھ لو, جو جو جس ہیرے پہ ہاتھ رکھے ہیرا اس کا, جو جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, ہیرا نہیں, جو جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ سب نے پہلے نظر لگا لی کہ کس پہ رکھنا ہے. مولانا روم مسلم میں فرماتے ہیں ایک لونڈی کھڑی تھی, عرض کرتی ہے حضور ذرا اپنے جملوں پہ غور کر لیں. آپ نے فرمایا جو جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. محمود خوش ہوا, شکر ہے کوئی کتے بیچ آیا ہوئے ہڈی سے آنی. محمود نے کہا میں نے پہلے سوچ کے کہا ہے, رکھو جی جو جس پہ ہاتھ رکھے اس کا. وہ سب نے پہلے نظر لگا, سارے ٹوٹ پڑے, کسی نے کسی پہ, کسی نے کسی پہ, کسی نے کسی. وہ آئی اور اس نے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود نے پھر امتحان لیا, کہا سوچ گھاٹے کا سودا کر رہی ہے, ابھی بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں, جا کے ہاتھ رکھ لے. اس نے کہا نہیں, گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا, میں نے وعدے کا کیا ہے. محمود نے کہا کیسے؟ اس نے کہا انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہے, میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا ہے. اتنا فیصلہ ہے, ہیرا یا ہیرے, ہیرا یا ہیرے, ہیرا یا مدینے, ہیرا یا مدینے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. اور جنہوں نے پھر ادھر ہاتھ رکھا, سن لو, خادم علی حضرت, بات ختم حضرت. کیونکہ حضرت کی کیفیت اس طرح تھی کہ حال آپ پہ غالب رہا. حضرت سادہ لباس تھا, ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جس میں حضرت نے اپنا نا وقت گزارا. وہ ہوا کیا کہ ایک دن ایک سنیاسی آ گیا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب تھی. حضرت جی وہ آیا, حضرت کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا. پاگ پھٹی ہوئی, کپڑے پھٹے ہوئے, اس کو سمجھ نہیں آئی. بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. میں قبلہ صاحب لاہور آ رہا تھا تقریر کرنے کے لیے. میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں, میں لاہور تب میرے پاس نا مہران گاڑی تھی. میں نے حضرت جی یہ شدرہ مرید کا کراس کیا, مرید کا اور راوی ریحان شریف کے درمیان میں اکیلے ڈرائیو کرا. میری نا ایک بابا جی پہ نظر پڑی ہے جو سڑک کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہو نہیں رہی تھی. میں نے کہا لے بھائی سلیمان نے کی تیرے لیے لکھی دیا. میں نے سائڈ پہ جا کے گاڑی پارک کی, جا کے نا بابا جی کا ہاتھ پکڑا. بولے کچھ نہیں, میری طرف دیکھا. میں نے کہا جی سڑک کراس کرواؤں. میں نے کروائی. جب دوسری سائڈ پہ آیا نا, جب ٹریفک لاہور سے آ رہی تھی, میں ہاتھ چھوڑ کے نا اس سائڈ پہ ہو گیا. ٹریفک روکی, بابا جی کھولے. وہ میری نظر نیچے پڑی تو ان کی جو انگلیاں تھیں نا کھسے کے پھٹنے کی وجہ سے باہر آئی ہوئی تھیں, کپڑے بھی اسی طرح کے تھے. میں نے کہا لگتا بابے ہو رہی واوے غریب نے. میں نے یہاں 500 کا یا 1000 کا نوٹ نکال کے نا
جاتے ہوئے بابا جی کے ہاتھ میں دیکھے نا تو بھاگنا چاہا، بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بڑی مضبوط گرفت جی، اور مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں کھلو، میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے حضرت جی اس طرح نوٹ رکھ کے نا اور ایسے ہاتھ رکھا، تو ایسے کر کے انہوں نے اڑایا، تو وہ نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا۔ تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں، مولوی اسی تو ہے سمجھ لیا تو پتہ نہیں کی سمجھے ہے۔ ہاں یہی ہے پتر، یہی تھا پتر، یہی تھا میرا پتر، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، یہ واقعی یہی تھا۔ اقبال نے تمہیں تمہاری زبان میں راز نہیں بتا دیا، اس نے کہا اس سے نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سودا گھاٹے کا کر گیا تو۔ اقبال بھی بولا کیا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ۔ بہرحال وہ اس نے سمجھا بابے اور بابے غریب نے، اس نے کیا کیا، وہ باہر گیا کسی سے کاپی پینسل مانگی، اس نے سونا بنانے کی نا ترکیب لکھی اور حضرت کو لا کے نا اس نے وہ ترکیب پیش کی۔ آپ نے وہ دے کے پوچھا بھئی یہ کی، اور کہتا دیکھو نا حضور پگ بھی پاٹ گئی ہے، کپڑے بھی پاٹے نے، چگی چ رہن دے دیو۔ جناب سونا بنان دی ترکیب ہے، جنہ دل کرے گا بنائیو، دل نہیں توڑتے کبھی یہ لوگ کسی کا۔ اس کو فرمانے لگے یار یہ اوپر نا چھت میں ذرا نسخہ سنبھال کے نا رکھ دے، وقت ملے گا تو بناؤں گا۔ بات آپ نے، کیونکہ آپ کا اپنا شعر ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ایک ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ نہ ٹائم لگا نہ بنایا۔ وہ 2 سال بعد نا چکر کاٹ کے وہ پھر واپس ادھر ہی آ گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو یاد آ گیا، وہ یہاں تو وہ بزرگوں کو میں سونا بنانے کی ترکیب دے کے گیا تھا، تو حضرت صاحب نے تو اب تک ٹنوں کے لحاظ سے بنا لیا ہوگا، بہت بڑا مال ہوگا، گھوڑے ہوں گے، ہاتھی ہوں گے، لیکن آ کے کیا دیکھتا ہے وہی کٹیا۔ اس نے سمجھا شاید حضرت کٹیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب کو اور رہتا ہے۔ جب اندر آیا تو حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس وقت نہیں بولا، اوپر دیکھا تو نسخہ بھی بیچ میں، اور غصہ لگا۔ جب سارے لوگ چلے گئے نا تو حضرت کو غصہ کر کے کہتا ہے حضرت صاحب لوگ میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں سونے کی ترکیب کے لیے، آپ کو بغیر مانگے دے دی تو حضرت نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ مسکرا کے فرمانے لگے بھائی تجھے تو پہلے کہا تھا وقت ملے گا تو بنا لیں گے، وقت ملا ہی نہیں، بنایا نہیں، چل اب تو آ گیا تو چل بناتے ہیں۔ مغرب کا وقت نزدیک آیا، اس کو کہنے لگے پیشاب کی حاجت ہے، جماعت بھی جلدی کھڑی ہو جاتی ہے، وضو بھی کرنا ہے، چل ہاں ذرا میرے نال کٹھے چلتے ہیں۔ اس کو باہر لے گئے، سائڈ پہ بیٹھے، ابھی ستر نہیں کھولا، بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے نا اس کو کہتے ہیں وہ یار میں بیٹھ تو گیا لیکن مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے کوئی نہیں، اس طرح کہنا حضرت 3 مٹی کے ڈھیلے دے تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں پاک ہو جاؤں۔ اب وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو کیا دیکھتا ہے، ساری زمین سونے کی، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جو میرے پاس ترکیب ہے کوئی 1.5-2 ماہ لگیں گے تو تھوڑا سا سونا بنے گا، یہ کیا ہوا، ساری زمین ہی سونے کی ہو گئی۔ حضرت نے کام کیا تھا، اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابیا کیوں نہیں ٹھیلے پھڑان ڈیا، لگتا تو اج میری مغرب دی جماعت چھڑانی ہے۔ اور کردہ حضور ٹھیلے کتوں پھڑاواں، ٹھیلا ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں کی ہوا ہے، حضور جتھے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے۔ فرمایا پھر سونے کی 3 ڈلیاں دے دے۔ اور کرتا ہے حضور آپ کتنے مریدین ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتہ، سونے سے استنجا نہیں ہو سکتا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا سانو پھر وہ دے گیا، سانو پھر وہ دے گئے ہیں جنہیں استنجا بھی نہیں ہو سکتا۔ پتر انہوں نے تو یہ سمجھا، ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ اچھا بابا انہوں نے تو یہ سمجھا تھا، ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ نہیں یار پتر اٹھو یار، اٹھو یار، ہیں تنہائی میں بھی حسینی، محفل میں بھی حسینی، بازار میں بھی حسینی، شادی میں بھی حسینی، رشتہ داری بھی حسینی، معاملات بھی حسینی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کے ذوق و شوق میں اور برکتیں دے، مرکز اہل سنت کو اللہ اور رونقیں عطا فرمائے ہیں، مرکز اہل سنت کو اللہ اور رونقیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑا سونا باغ سجایا ہے، اللہ ان کے باغ کو سلامت رکھے۔ بیٹھے جی، بیٹھے ابھی بیٹھے جی، میں علماء کا مشکور ہوں جی جنہوں نے میری ڈنگی پڑنگی سن لی، اللہ آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام اب آپ تشریف رکھیں، ابھی ہم شاہ صاحب کی بلا کی بارگاہ میں ایک جو ہے وہ تحفہ وہ پیش کریں گے۔
दादी को 1 मिनट 2 मिनट कोई नहीं 3 मिनट